ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن حج کرنا ہے، اور حج کس پر فرض ہوتا ہے کس پر نہیں، اس کے لیے نقشہ ترتیب دیا ہے، بڑا آسان انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس پر حج فرض ہو اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی حضور نے بہت سخت حکم ارشاد فرمایا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ کس پر حج فرض ہے کس پر نہیں۔ حج فرض ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، یعنی پتہ یہ چلا غیر مسلم پر حج نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل بالغ ہونا، یعنی پتہ یہ چلا مجنون ہے جس کو عقل نہیں ہے یا نابالغ ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ صاحب استطاعت ہونا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے جو اخراجات ہیں مکمل طور پر آج کل کے دور کے لحاظ سے ٹکٹ، ویزا، وہاں پر ہوٹل کے اخراجات، پھر پلس یہ بھی کہ گھر میں جو فیملی چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو اخراجات دینے ہیں، جو ملازم ہیں ان کی تنخواہیں، یہ سب کچھ شامل کر کے صاحب استطاعت کے اندر بندہ آتا ہے۔ وہاں پر کھانا کھانا ہے اس کے لیے بھی پیسے اس کے پاس موجود ہوں، یہ اس کو صاحب استطاعت کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، جسمانی قوت بھی ہو، یعنی جو ارکان حج ہیں وہ بھی ادا کر سکے، یعنی کہ بیمار ہے وہاں پر جا کر اس کو لیے پریشانی ہو، کیونکہ حج بہت سخت عبادت ہے۔ سخت اس لیے کہ آزمائش بہت زیادہ، وہاں پر پیدل چل پیاس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کھانے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ بیمار بندہ ایسا بھی مار جائے جس کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ امن کا راستہ ہونا ضروری ہے، امن کا راستہ یعنی راستے میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، چور ڈاکو وغیرہ کوئی مال جان کے لیے مسائل درپیش نہ ہو۔ پھر عورت نے اگر جانا ہے تو اس کے لیے محرم ساتھ جائے، والد جائے یا شوہر جائے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ آج کل خواتین عمرے پہ ایسے چلی جاتی ہیں اور حج کے لیے بھی ایسی چلی جاتی ہیں، تو ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ آخری شرط ہے کہ قرض نہ ہو، یعنی قرض اگر ادا کر دے، یا بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے بزنس مین یا اور لوگ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار 6 ماہ کے بعد دے دینا، سال کے بعد دے دینا، وہ علیحدہ چیز ہے۔ تو اس لیے اگر قرض دینا وہ دے کر جائے، لیکن اگر وہ چھوٹ مل سکتی ہے بعد میں ادا کر سکتا ہے تو پھر اس کو علیحدہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی بعد میں قرض دیا جا سکتا ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا یہ شرائط اگر کسی پر کے اندر پائی جائیں تو اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری شرائط پائی جائیں گی تو حج کے لیے کوشش کرنا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ اب کب فرض ہوتا ہے؟ پرانے زمانے کے اندر تھا کہ حج کے ایام جب شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے جو ہے نا وہ سفر کے مطابق اپنے علاقے کے مطابق سفر کرنا ضروری ہو جاتا تھا، لیکن آج کے دور کے لحاظ سے حکومت جب اعلان کرتی ہے کہ حج کی درخواستیں جمع کرا دیں تو اس وقت سے لے کے جب تک آخری ڈیٹ آتی ہے، یعنی آخری ڈیٹ سے مراد پرائیویٹ بھی بندہ جا سکتا، اس وقت تک بندہ کوشش کرتا رہے۔ اگر حکومت کی طرف سے قرآن اندازی میں نام نہیں نکلتا پھر وہ پرائیویٹ کوشش کرے، جب تک آخری تاریخ نہیں ہو جاتی اس کے بعد ممکن نہیں ہے، اس وقت تک اس کے لیے کوشش کرنا حج کے لیے یہ فرض ہے۔ اگر کوئی کوشش نہیں کرے گا تو وہ جو وعید میں نے آپ کو سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی پر حج فرض ہو، یہ شرائط پائی جاتی ہوں، وہ حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ آپ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سخت حکم ہے۔ تو بہت بڑے بزنس مین جن کے پاس پیسہ ہے، ہوتا بھی ہے پیسہ، حج پر جا بھی سکتے ہیں، کوشش نہیں کرتے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ والد کرے گا، بڑا بھائی کرے گا تو پھر ہم حج کریں گے۔ یاد رکھیے گا والد کے لیے حج کرنا اس وقت فرض ہوگا جب وہ خود صاحب استطاعت ہوگا، بڑے بھائی کے لیے یا ماں کے لیے حج کرنا اس وقت فرض ہوگا جب وہ خود صاحب استطاعت ہوں گی۔ آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کے لیے حج کرنا یہ فرض ہے، اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو سخت گناہ گار ہوں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔